جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے کے بعد ایک اصول اور قانون کے تحت اس کائنات کو چلایا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اس اصول کی طرف اشارہ ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے بارے میں محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنے رستوں کی رہنمائی کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں، احسان کرنے والوں کے ساتھ. اس میں جو لفظ استعمال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا. صرف سے تعلق رکھنے والے علماء اور طلباء جانتے ہیں جاہدہ یجاہد مجاہدتاً باب مفعلہ آتا ہے طرفین سے کوئی کام ہو تب. دو بندے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں تو کہتے ہیں مقاتلہ، دونوں لڑ رہے. دو بندے ایک دوسرے کو مارے تو کہتے ہیں مضاربہ، ایک دوسرے کو مار رہے. تو مجاہدہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے، جہد سے ہے کوشش کرنا، مشقت اٹھانا. اب بندہ مشقت اٹھاتا ہے تو کس چیز کے اندر؟ پہلے لفظ یہ مجاہدے کا ہے، اس چیز کے اندر کہ ایک طرف سے اس کا نفس کہتا ہے، اس کا جی کہتا ہے، اس کی چاہت کہتی ہے، دوسری طرف سے ایمان کا نور کہتا ہے. نفس کہتا ہے کہ سوتے رہو، نماز نہ پڑھو. ایمان کے نور کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اٹھ کے نماز پڑھ لو. نفس کہتا ہے زکوٰۃ نہ دو، اتنا پیسہ بغیر محنت کے تم نے کسی کو دیا، تم نے تو محنت کر کے کمایا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ ایمان کا نور کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اس کو تم نے ماننا ہے. نفس کہتا ہے کہ تہجد نہ پڑھو، ایمان کا نور کہتا ہے کہ اٹھو، اللہ تبارک و تعالی کا اگر تم قرب چاہتے ہو تو اٹھ کر کے کچھ رکعت اللہ کے سامنے پڑھ لو. پھیلا سحر کا نور مؤذن نے دی اذان، پھیلا سحر کا نور مؤذن نے دی اذان، تکیے سے سر اٹھائیے وقت نماز. تو بات یہ ہے، ایک طرف سے نفس بول رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے ایمان. یہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے بارے میں مشقت اٹھائے، مجاہدہ کرے، محنت کرے، کوشش کرے. ظاہر بندہ خالی گراؤنڈ ہو اور بندے کے پاس فٹ بال ہو تو وہ جا کر کے بھاگ کر کے گول کر لے گا، بھائی کوئی بندہ چھینے گا نہیں. اور جہاں پر مد مقابل سامنے سے ٹائٹ ہو تو بندے کو بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، دوڑیں لگانی پڑتی ہیں. اب یہاں پر ہمارا مد مقابل نفس بھی ہے، شیطان، وہ دو لگے ہوئے ہیں اور ادھر ہم بیچارے ایک لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کی مدد ساتھ لے کر کے جب ہم چلیں گے، اور جملے آیت کی آخری جو لفظ ہے وہ یہی ہے. بات کیا ہے، ہم لوگ کو اس جد و جہد میں لگے رہتے ہیں کہ یار پہلے اللہ کی مدد آئے تو پھر ہم مشقت کریں. پہلے بھی غالباً عرض کیا ہے، بہت سارے ساتھیوں سے چونکہ واسطہ پڑتا ہے، نماز میں آگے ہم ہوتے ہیں، پیچھے لوگ اللہ اکبر پیچھے سے امام کے کہہ کر کے تکبیر کرتے ہیں. جب بہت سارے ہمارے نمازی نظر نہیں آتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد کہیں ملتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آج کل کیا اللہ کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے؟ بولتے ہیں نہیں امام صاحب ایسی کیا بات ہے، اللہ سے کون ناراض ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے کہتا ہے کہ جاؤ ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے، تم بھی ہمارے گھر نہیں آنا.
شاید تمہاری کوئی اللہ کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، تبھی تو تم اللہ کے گھر نہیں آ رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، بس وہ کاموں کے اندر پھنسے ہوئے تھے، الجھنوں کے اندر الجھے ہوئے تھے، اس لیے نہیں آ رہے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یار ساری الجھنوں سے ہم نکل جائیں، ساری پریشانیوں سے ہم نکل جائیں، سارے مسائل سے ہم نکل جائیں، دنیا کے اندر ہماری کوئی طلب، کوئی خواہش، کوئی چاہت باقی نہ ہو، تو پھر ہم مسجد میں جا کر کے نماز کی بھی پابندی کریں گے، ذکر کی بھی پابندی کریں گے، قرآن کریم کی بھی پابندی کریں گے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جاہدوا فینا، جو ہمارے بارے میں مجاہدہ کریں، مشقت اٹھائیں، محنت کر لیں، چاہتوں کو دبا دیں، تقاضوں کو دبا دیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے رستوں کی ان کو ہدایت کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ تو میرے دوستو، اس میں مشقت کر اٹھانا، محنت کرنا یہ شرط ہے، اللہ کی مدد بعد میں آئے گی، پہلے محنت، اللہ کی مدد بعد۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے محنت کرو گے، مشقت اٹھاؤ گے، تو اس کے بعد لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے رستوں کی تمہاری رہنمائی کریں گے۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول بنایا ہے، آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک ساری دنیا کو آپ دیکھ لیں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ دنیا کے جس کام کے لیے بندہ جو محنت کرتا ہے، کسی کو وہ ملے یا نہ ملے، اسے وہ چیز ضرور ملتی ہے۔ ایک بندہ ایک دوائی بناتا ہے، مثلاً گردے کی دوائی بناتا ہے، اور پورے شہر میں کسی اور کے پاس وہ دوائی نہیں ملتی ہے۔ کسی اور کو گردے کی دوائی ملے یا نہ ملے، چونکہ یہ خود بنانے والا ہے، اس پہ محنت کرنے والا ہے، وقت دینے والے، اس کو وہ دوا ضرور ملے گی۔ ایک بندہ محنت معدے کے خراب ہونے کی دوائی بنا رہا ہے، کسی اور کو ملے یا نہ ملے، آدھی رات ہو، 3 بجے ہو، اگر معدے کا کوئی مسئلہ ہو، اس کو پتا ہو کہ یار اس مسئلے کے لیے یہ دوائی ہے، تو وہ دکان کھول کر کے بھی اس کو وہ دوائی ضرور ملے گی۔ ایک بندہ دودھ پہ محنت کرتا ہے، دودھ بیچتا ہے، کسی اور کو ملے یا نہ ملے، اس کے گھر میں رات کے 1 بجے بھی دودھ کی ضرورت ہوگی، اس کو دودھ ملے گا۔ دنیا کے کسی بھی کام کو دیکھ لیں، جو بندہ جس چیز میں محنت کرتا ہے، کسی اور کو ملے یا نہ ملے، پر اس کو ضرور ملتی ہے۔ آپ تمام کے تمام انبیاء کی محنت کو دیکھ لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، سب نے محنت کر لی۔ روایات کو آپ دیکھیں گے تو ایسے بھی نبی ملیں گے جن کے ساتھ ساری محنت کا ثمرہ 1 امتی، ساری محنت کا ثمرہ 2 امتی، 3 امتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی، لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف، اور اس ساری محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ 70 یا 80 بندے جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا، ان کی بیوی، ان کو بھی ہدایت نہیں ملی۔ پر انبیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا ہے جو ہدایت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ محنت کی، ہدایت کی، کسی اور کو ہدایت ملی یا نہ ملی، پر ان کو ضرور ہدایت ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتمہ بالخیر ان کا کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محنت کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے، آگے منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو یہ ساری مثالیں جو ہے، وہ مشہور جو اشعار ہیں ان کے اندر ہے، جہاں میں ہے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کر دیا رنگوں۔ یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہمیں دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں، یہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے مثالیں ہیں، نمونے ہیں۔ جو انسان جس فیلڈ میں محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیلڈ میں اس کو ترقی دیتے ہیں۔ ایک بندے کی ذہنیت ہے مجھے یار پائلٹ بننا ہے، وہ اس لائن کو اختیار کرتا ہے تو ایک دن ایسا ہوتا ہے وہ جہاز کو اڑا رہا ہوتا ہے۔
ایک بندے کے ذہن میں ہے کہ میرے کو انجینئر بننا ہے، میں بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤں گا اور بہترین قسم کا میں نقشہ بناؤں گا کہ ساری دنیا میری تعریف کرے، تو پہلے دن سے آپ نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا ڈگری لے کر کے بندہ آ جائے ساری دنیا اس کی محنت کے اس کے تعریف کر لے کہ واہ بھائی بڑا اچھا بندہ ہے۔ اسے اپنا نام مشہور کرنے کے لیے، لوہا منوانے کے لیے رات دن محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تو ایک وقت اس کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ 10 جگہ سے 20 جگہ سے اسے آفر آتی ہے کہ بھائی تم آ کر کے ہمارے ہاں کام کر لو، یہ نقشہ بنا دو، دوسرے جتنے پیسے دیتے ہیں اس سے ہم زیادہ آپ کو دے دیں گے۔ ایک ڈاکٹر پہلے دن سے دنیا اس کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھاتی، سر پہ نہیں بٹھاتی، بلکہ اس کو اپنی فیلڈ میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت کر کر کے جب وہ مقام حاصل کرتا ہے تو پھر دنیا میں اس کا نام ہی چل رہا ہوتا ہے۔ ایک حکیم کو پہلے دن سے کوئی مریض نہیں پوچھتا، جب وہ اپنی فیلڈ میں محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے ہاں لائٹ لگ جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری دنیا کی مثالیں کیا ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہر طرف اللہ نے سیمپل بنائے، نمونے بنا دیے، ہم لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اور انسانوں کی کامیابی اس کی محنت کے اوپر رکھی ہے، جو انسان جس چیز کے اندر محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اندر اس کو ترقی دیتی ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ اصول سمجھا رہے ہیں، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے بارے میں محنت کر رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے بے شمار ایسے واقعات جو گزارے جو ہمارے سامنے ہیں، جتنے اولیاء اللہ نظر آ رہے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے ان کے جو اتنا نام ہے، اتنی بڑی محنتیں ہیں، ان کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے۔ ان کی جو عزت اور قدر و منزلت اس وقت دنیا کے اندر ہے وہ کیا؟ ان کے پیچھے ان کی ایک محنت ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمہ اللہ، صدیاں گزر گئی، آج بھی پاکستان کے اندر سے لوگ انڈیا کا سفر کرتے ہیں ان کی زیارت کے، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے۔ ان کے متعلق آتا ہے ایک دفعہ گھر آ گئے، بڑے خوش لگ رہے تھے۔ ماں نے پوچھا کہ معین الدین بتا، آج تو بڑا خوش نظر آ رہا، کس بات کی خوشی ہے؟ فرمانے لگے اماں ایسی خوشی کی بات ہے تبھی تو میں خوش ہوں۔ پوچھے بیٹا بتاؤ تو صحیح، اپنی ماں کو بھی بتاؤ کیا خوشی تمہیں ملی جو اتنا خوش لگ رہے ہو؟ فرمانے لگے اماں آپ کو پتہ ہے 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کی، 7 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا ہے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے اتنے لوگوں کو ہدایت۔ کہنے لگے معین الدین تو کیا سمجھتا ہے یہ تیرا کمال ہے؟ اتنے لوگ ہدایت پر آ گئے، اللہ کا قرب اختیار کرنے لگے، اس میں کمال تیری ماں کا ہے، تیرا کوئی کمال نہیں، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ پوچھنے لگے اماں کیا بات ہے اس میں؟ کہنے لگی معین الدین جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے پیدائش سے لے کر تیرے دودھ چھوٹنے تک ایک بار بھی میں نے بے وضو تجھے دودھ نہیں پلایا۔ تیری زبان میں آج تاثیر ہے تو میری اس قربانی کی تاثیر ہے، تیرے ہاتھ پر آج لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو میری اس محنت مشقت اور میری اس کوشش کی برکت کی وجہ سے آج تیرے کو اللہ تبارک و تعالی نے برکت دی۔ تو جو بڑے بڑے نام نظر آ رہے ہیں میرے دوستو، یہ ایمی راتوں رات اچانک ایسے نہیں ہوئے ہیں، ان کے پیچھے محنت ہے۔ کہیں پر ماں کی محنت لگ رہی ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، کہیں پر بہن کی محنت نظر آ رہی ہوتی ہے، کہیں پر بیوی کی محنت نظر آ رہی ہوتی ہے، کہیں پر بیٹی کی محنت نظر آ رہی ہوتی ہے، کہیں پر دادی کی محنت نظر آ رہی ہوتی ہے، کہیں پر باپ کی محنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو جو انسان کسی بھی رستے پہ محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنے رستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ اب اللہ کے رستے کتنے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کا
اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے رستوں کا اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جب اللہ وعدہ فرماتے ہیں ہدایت کے متعلق تو وہاں پر ہدایت کا کیا معنی ہے؟ منزل تک پہنچا۔ ہمارے ہاں درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے منطق کی، شرح تہذیب اسے کہتے ہیں۔ اس میں عبداللہ یزدی شارح ہیں، انہوں نے ہدایت کا جب لفظ آیا تو اس میں کہا ہے کہ اس ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اراءۃ الطریق، رستہ دکھانا، دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ مثلا قاری صاحب کہتے ہیں کہ یار میرے کو نرسری معلوم نہیں ہے، نرسری کیسے جانا ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ قاری صاحب کو بتا دیں کہ قاری صاحب یہاں سے آپ باہر نکلیں گے، مین روڈ آئے گا، مین روڈ پہ آپ اس رخ پہ چلے جائیں گے، آگے بلوچ کالونی کا پل آئے گا، الٹے ہاتھ پر جو رستہ جا رہا ہے اس پہ آپ چلے جائیں گے تو آگے فلاں جگہ جا کر کے نرسری آئے گی۔ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے آپ کے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، رستہ دکھانا، پتہ بتاتے ہیں۔ اور اس میں بندے کا منزل تک پہنچنا یقینی نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے قاری صاحب اس کو الٹا سمجھے اور کیا نام ہے الٹے کے بجائے وہ سیدھے چلے جائیں اور آگے سیدھے رستے پہ نکل جائیں، تو جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو وہاں پر یہ شیخ سعدی کی بات صادق آئے گی کہ این راہ کہ تو می روی بترکستان است، کہ جس رستے پہ تم چلے جا رہے ہو یہ حج کو نہیں جا رہا ہے، مکے کو نہیں جا رہا ہے، ترکستان کی طرف جا رہا ہے۔ جتنا آگے بڑھتا جائے گا دور ہوتا چلا جائے گا، وہاں پر بندے کا آگے پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ کہہ دے کہ اچھا تیرے کو نرسری جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے بھائی، چل تو میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اس کو اپنے ساتھ پکڑا بٹھایا اور جا کر کے نرسری کے سٹاپ پہ اتار کر کے بول دیا کہ یہ نرسری۔ علامہ یزدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہدنا میں یہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کی دعا ہے یا کتاب کے خطبے میں جو ہدایت کا لفظ آیا ہے اور اللہ کی طرف ہے تو یہاں پر اس کا مطلب ہے منزل تک پہنچانا، پہلا معنی نہیں، دوسرا معنی ہے۔ اور اردو میں جو ترجمہ لکھا گیا ہے سب سے پہلے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم کا وہ معنی لکھتے ہیں پرانی اردو میں، کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو پہنچا دے سیدھے رستے تک۔ اللہ سے جب سورہ فاتحہ میں بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھے رستے پہ چلا تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سیدھے رستے تک پہنچا دے، ہم کو سیدھے رستے پہ چلا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا دنیا کے اندر مختلف رستے چل رہے ہیں، مختلف ٹوپیوں والے ہیں، مختلف کپڑوں والے ہیں، مختلف لباسوں والے، ہر ایک کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ چل تو جنت جائے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ تو بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے کیا بولتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی پگڑی کے پیچھے نہیں جاؤں گا، میں کسی رنگ کے پیچھے نہیں جاؤں گا، میں کسی بندے کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ اللہ میں نے اپنی انگلی تیرے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، اللہ میں نے اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، مجھے اس رستے پہ چلا جو رستہ چل چل کے آخر تجھ تک پہنچ جاتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے رستے میں محنت کرتے ہیں، ہم تک آنے کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں ایک رستہ کیا بے شمار رستوں کو دکھا دیں گے کہ جس رستے پہ بھی تو چلے گا مجھ تک پہنچ جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہم بولتے ہیں کہ اس رستے پہ چل تو خود بخود پہنچ جائے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ہوں اور بندے کو انگلی سے پکڑ پکڑ کے چلا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی طور پر اسی رستے پہ چلا دیں گے جو رستہ اللہ تک پہنچانے والا۔ یاد رکھیے ہمارا اصل مقصد جنت تک پہنچنا ہے نہیں ہے، اللہ تک پہنچنا ہے۔ اور جنتیوں کو جو سب سے بڑا آرام، سکون، جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ رب کا دیدار ہے۔
بہت سارے خوش نصیب اس رستے پہ چل کر کے اس دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر چکے. ایک واقعہ سنا کے ختم کر دیتا ہوں. حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا, کہا کہ حضرت مجھے اللہ کا دیدار کرا دیں, آپ حضور کے نواسے ہیں, آپ کی رگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے, حسینی خون دوڑ رہا ہے, حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہے, آپ مجھے اللہ کا دیدار کرا دیں. جلالی طبیعت کے مزاج کے تھے, سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. فرمایا اس گستاخ کو پکڑ کر کے دجلہ میں غوطے دو, اور جب تک میں منع نہ کر دوں اس وقت تک اس کو ڈبکیاں ہی دے. کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے کہ اللہ کے دیدار کی بات کر رہا ہے. میں کون ہوتا ہوں اللہ کا دیدار کرا دے. جو پاس بیٹھے ہوئے تھے پکڑ کر کے ان کو جا کر کے دجلے میں یہ غوطے دینے لگے, غوطوں پہ غوطے, غوطوں پہ غوطے. پہلے انہوں نے لوگوں کی منت و فریاد کی, کہا کہ بھائی اللہ کا واسطہ میرے کو چھوڑ دے, نہیں چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے. پھر حضرت سے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت آپ ہی چھڑا دیں, ان کو منع کر دیں, بس کر دیں, میں مر رہا ہوں. وہ جیسے لوگوں سے بولے حضرت سے بولے, فرمایا اور غوطے دو, اور غوطے دو. غوطوں پہ غوطے دیے جا رہے ہیں, پانی کہیں ناک پہ کہیں منہ پہ اندر ہی جا رہے ہیں. جب سب سے مایوس ہو گیا تو خاموشی سے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ ان میں سے تو کوئی نہیں سن رہا, آپ ہی سن لے, میرے کو بچا لے. کچھ دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اچھا اس کو نکالنا. نکالا. تھوڑی دیر جب اس کے حواس بحال ہو گئے, صبر کے بعد پوچھا, ہاں بھائی بتا, اللہ کا دیدار ہو گیا؟ اللہ کا دیدار ہو گیا. کہنے لگے حضرت دیدار ہو گیا ہے, حضرت دیدار ہو گیا ہے. پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگے حضرت جب تک میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر کے امید باندھ کر کے کہتا تھا مجھے بچا لو, مجھے بچا لو, تو میرے دل کے اندر ایک تاریکی تھی, اندھیرا تھا. جتنا بولتا جاتا تھا اندھیرا بڑھتا جاتا تھا. اور جب آپ لوگوں سے نا امید ہو کر کے اپنی ساری امیدوں کو اللہ سے جوڑ کر کے دل ہی دل میں مولا سے کہا, مولا یہ تو نہیں سنتے, تو تو سن رہا ہے, میرے کو بچا لے. اللہ نے میرے دل اور اپنے عرش کے بیچ میں ایک کھڑکی کھول دی, جس نور کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا ہے. تو اللہ کے نور کی مجھے زیارت ہوئی. تو دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بھائی محنت کرنا تمہارا کام ہے, صراط مستقیم پہ چلانا اور تمہاری مدد کرنا میرا کام ہے. پہلا کام تم کر لو, دوسرا کام میری ذمہ داری. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا